السلام علیکم سامعین، 13 ذی قعدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 12 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے طالب علم کا انتقال، دوسرا عنوان ہے امیر جماعت کا انتقال۔ یہ طالب علم جامعہ ہتھورا باندہ میں زیر تعلیم تھے، سیتاپور کے رہنے والے تھے۔ اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ریل گاڑی سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ حادثے کی نوعیت کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید معلومات نہیں ہیں۔ اگر معلومات ہوگی تو انشاءاللہ کل اگلا بلیٹن جاری کریں گے۔ دوسرا انتقال حافظ محمد اسرار صاحب کا ہوا ہے۔ ان کے تعلق سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ حافظ اسرار صاحب مولانا تحسین ناظم مدرسہ قاسم علوم گگل ہیڈی کے داماد تھے اور 55 سال کی عمر تھی، اور تدفین آبائی گاؤں مہیشوری کلا میں ہی ہوئی ہے۔ اس تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ امیر مرحوم کے تعلق سے ایک تعزیتی مجلس ہوئی ہے۔ اس میں مفتی اسرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مضمون ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جن کا انتقال ہوا ان کا نام بھی اسرار ہے، اور جو مضمون بھیج رہے ہیں ان کا نام بھی اسرار ہے۔ جو مضمون بھیج رہے ہیں وہ مظاہر علوم کے شعبہ تخصص فی الحدیث کے استاد ہیں۔ آج بعد نماز عصر ایک دعائیہ مجلس قائم ہوئی، جس میں قاسم العلوم گگل ہیڈی سہارنپور کے شعبہ عربی کے موقر استاد مولانا حذیفہ مظاہری کے والد محترم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا اور دعائے مغفرت کی گئی۔ اس موقع پر جامعہ مظاہر علوم کے شعبہ تخصص فی الحدیث کے استاد مولانا مفتی محمد اسرار نے اپنے مولانا حذیفہ کے والد محترم کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ موت ایک نہ دن سب کو آنی ہے، یہاں کسی بھی ذی روح کے لیے بقا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دنیا میں انسانوں کا باہم انسیت کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی خاندان سے وابستہ ہوتا ہے، کوئی والد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ماں تو کوئی بیٹی ہے، خونی نسبی رشتے بھی ہیں اور سسرالی رشتے بھی ہیں۔ مفتی موصوف نے اس موقع پر چند احادیث شریف سنائی اور آیت کریم پیش کی۔ انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ، ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ جن کی حقیقت حال تک رسائی ہو گئی ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے عزیز و محبوب کو جو اہل دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور وہ بندہ اس پر ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت سے بہتر کوئی جزا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کا اہل دنیا میں سے کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی محبوب، جیسے اولاد، باپ، ماں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جسے وہ عزیز اور محبوب رکھ سکتا ہے، انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اس کے اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث پیش کی، جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرماتے ہیں، تخفیف فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے پھر ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھے تو ان کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی ایک عبارت پیش کی ہے، اور پیش کرتے ہوئے پھر ایک آخر میں وہ ایک حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ خیرات کر دوں کیا ان کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں،
تمہارے صدقات سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث مفتی اسرار صاحب نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل دے۔